ذوالفقار صاحب، جو ڈیمانڈ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یقیناً وہ پالیسی بنانے سے اور پالیسی ترتیب دینے سے اور اس کو پرائرٹی دینے پہ ہی یہ چیزیں ڈیمانڈ ختم ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بہت ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، آپ سے مشورے بھی لیے جاتے ہیں، ریسرچ بھی آپ کی بہت ہے، پوری دنیا میں آپ نے وزٹ کیے ہوئے ہیں، تو کسی جو موجودہ حکومت ہے ڈیمانڈ کو روکنے کے لیے کسی نے آپ کی خدمات، کسی نے آپ سے پوچھا؟ سپلائی کے لیے تو سی سی ڈی بھی آ گئی، دوسرے ادارے بھی آ گئے۔ شیخ صاحب کیا میں بتاؤں آپ کو، میں تو کہہ کے بتاتا ہی رہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے کتنی 2-3 بڑی اگزامپل دی ہیں، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا آپ کے، آپ کم از کم کوئی ڈیڈیکیٹ ہسپتال بنا دیں۔ ہم تو انٹرنیشنل ڈونر کو بھی لے کے آئے تھے، یہاں پہ پنجاب میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے، بلڈنگ بنے، لیکن وہ بھی آپس میں پتہ نہیں وہ بھی پیسہ واپس چلا گیا۔ ایک ڈیمانڈ ریڈکشن کا پروگرام تھا جو ہم نے شروع کرنا تھا، ایک ہاسپٹل تھا، لیکن ڈونر نے پیسہ واپس لے لیا آپ سے۔ اب آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں تو دیکھیں، میں خواتین کے لیے 50 بیڈ کا فیمیل ہاسپٹل بنائیں، مریم نواز صاحب اپنی والدہ کے نام پہ بنا دیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جس طرح آپ نے کینسر کے لیے بنایا ہے۔ شیخ صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جب میری ہیلپ لائن پہ فون آتے ہیں نا لوگوں کے، والد یا بھائی یا ماں کا، وہ یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی آئس کا نشہ کر رہی ہے، ہمیں تو ہاسپٹل کوئی نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری حالت کیا ہوتی ہے۔ مرد تو مرد، خواتین میں بڑی ہمارے پاس نہیں وہ چیزیں ہیں جس کی میں آپ کا ذکر کروں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت تیار ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی نہیں، ہم تو ایک کام کرنے والے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے 100 میں سے اگر 20 ہمارے خلاف بھی ہوں گے، 80 تو پھر بھی جن کی ہم نے خدمت کی ہے، ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا۔ ذوالفقار صاحب، سپلائی جو ہے منشیات کی، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے ڈرگ ڈیلرز جو ہیں ان کو تو حکومت روک رہی ہے، اس کا شاید اس حد تک فائدہ نہ پہنچ رہا ہو جو پہنچنا چاہیے، تو پھر آپ کا جو جواب ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ پھر ڈرگ کے لیے، منشیات کی روک تھام کے لیے، نوجوان نسل کو بچانے کے لیے پھر حکومت تو کچھ نہیں کر پاتی۔ نہیں شیخ صاحب، یہ نہیں کہنا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت کر رہی ہے۔ فوکس از اونلی ون، جو ٹارگٹ ہے وہ ہے سپلائی ریڈکشن، لیکن ہمارا ورژن یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ سپلائی پہ بھی کام۔ دیکھیں امریکہ میں ڈی اے ہم سے سالوں میں روزانہ اتنی مقدار میں پکڑتی ہے، جو ساؤتھ امریکہ سے، وینزویلا سے، کولمبیا، بولیویا، میکسیکو سے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروگرام رکھے، انہوں نے ٹریٹمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیے، انہوں نے اویئرنیس کے پروگرام، انہوں نے ٹریننگ پروگرام۔ وہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو پریونشن کے اسٹینڈرڈ ہے وہ یہاں شروع کیے جائیں۔ پالیسی وہ ہونی چاہیے کہ آپ رہیں نہ رہیں، آپ کا نام رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید آپ کو بھی یاد ہو، چوہی ممتاز منسٹر ایجوکیشن تھے پنجاب کے، انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ بغیر میرٹ کے داخلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہی پالیسی چل رہی ہے۔ ہم نے 2017 میں رانا مشہود وزا منسٹر آف ایجوکیشن، ہم نے اس وقت فوکل پرسن بنوائے ان سے، ایک اور منسٹر اس کے بعد آئے، ہم نے تعلیمی اداروں میں انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہے ان کو متعارف کروایا۔ ہم نے سپاری، گٹکے پہ اور جتنی بھی انرجی ڈرنک، آج نہیں بوتل کوئی بھی کسی کالج اسکول میں ملتی، ہم نے دیکھیں پالیسی جاری رہنی چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں حکومت اچھے کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں کہتا ہوں مزید اور آگے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے مشورہ لینے کے لیے تیار ہے، ہم تو بغیر پیسوں کے اس کو چیزوں کو دینے کے لیے ہم دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار اے بندہ آگے بڑھ جائے گا جی، پیچھے کر لو۔ لیکن دیکھیں میں تو خود خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ گوگل سے تلاش کر کے مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا علاج کروانا ہے، ذوالفقار صاحب بتائیں کہاں ہم جائیں۔ ہم نے تو 20 لاکھ روپے اپنے بچے پہ، لاہور شہر میں ایسے ہاسپٹل ہیں جو مہینہ کا 1 ملین روپیہ لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے۔ کم از کم علاج 80 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے مہینے کا، غریب کی۔ اور یہ بیماری کو سمجھنا چاہیے شیخ صاحب، دس از اے برین ڈیزیز، کرونک ڈیزیز ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، مینیجبل ہے بٹ ناٹ کیوریبل ہے۔ ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ علاج کرواتا ہے، ریلیپس ہوتا ہے 2 مہینے کا، پھر علاج کرواتا ہے، یہ ریسرچ ورک کوئی نہیں نا ہمارے یہاں، ریسرچ ورک نہیں ہے۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آخری آپ سے ایک سوال ہے
یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فلپائن میں اس طرح سے شاید ہو رہا ہے جی جو ابھی انہوں نے اس میں میرا خیال تھوڑی سی کمی کی ہے. یہ 2016 نہیں یہ فلپائن کا ماڈل تھا کہ جو بھی ڈرگ ڈیلر تھا اس کو وہاں کے پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو کل کر دیا جائے, جو بھی ڈرگ سیل کرتا تھا, کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کو بچانا چاہتے تھے, اپنی نیشن کو بچانا. لیکن انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے جو جن کے ساتھ ہم ٹی ٹی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, پاکستان نے بھی بہت سے ٹی ٹی پہ دستخط کیے ہیں انٹرنیشنل پہ, یو این او کے یا اور جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے, تو وہ پھر چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ڈرگ سیلر ہیں, دیکھیں نا, آپ نے اپنی ذات کے لیے, اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا, ہزاروں لوگوں کو اس دنیا سے کیا کہتے ہیں ڈرگ کی طرف لگا کے اوپر بھیج دیا. تو سر پھر آپ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ پالیسی ہونی چاہیے, یہ آپ علیحدہ کام کرتے جائیں یہ جو سپلائی کو روکنے کے لیے. لیکن سپلائی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپلائی کو بند کریں گے تو دوسری سپلائی تیز ہو جائے گی. فارماسیوٹیکل کا میں ابھی پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ سال 1.5 سال میں دیکھیں ساری نوجوان ہی ادھر چلے جائیں گے. آپ ویپ آپ کے سامنے ہیں, کون سا بچہ, چھوٹا بچہ, اب تو اے لیول او لیول کے بچے جو ہیں 12, 14, 13 سال کا بچہ ویپ گفٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم تو جب چھوٹے تھے ہمارے اسکول میں پتہ ہوتا تھا برتھ ڈے پارٹی یا آج برتھ ڈے آپ کی ہے تو وہ ٹافیاں بانٹتے تھے. آج بچے کیا کرتے ہیں, پیک کی ویپ دیتے ہیں کہ یہ گفٹ لے لو, اے لیول او لیول. ہمارے ہاں تو ویپ جو ہے وہ بھی ہم منشیات میں کنسیڈر کرتے ہیں. بالکل میں کنسیڈر کرتا ہوں. جیسے آرٹیفیشل نیکوٹین, ٹوبیکو, ویپ اور نیکوٹین پیچز, یہ 3 بڑی انڈسٹری ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں, جس کی وجہ جو اپنے بزنس کی لڑائی میں ہماری نئی نسل کو تباہ کر رہی ہیں. آپ کبھی غور کریں نا کتنا ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے ہمارے اینول ویپ, ٹوبیکو اینڈ جو نیکوٹین پیچز سے. تو پھر آپ اندازہ کریں گے کہ ابھی گورنمنٹ نے 1 ویک پہلے سرحد میں ایک انڈسٹری کو پکڑا ہے نا, انلیگل, جو دیکھیں لیگل اور انلیگل, جتنا لیگل آپ کے پاس ہے اس سے ڈبل انلیگل ریونیو جو. اور ہمارے ڈی جی ISPR نے اپنی 3-4 پریس کانفرنس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جناب 3 چیزیں ہمیں متاثر کر رہی ہیں. نمبر 1 از اے ڈرگس ٹریڈ جو ہے اور نیبر کنٹری جو ہے, اور اس کے بعد ہماری ٹوبیکو انڈسٹری, اینڈ دا 3rd از دا آئل جو ہے, پیٹرول جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے.